المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. احتسابی عدالت کا بڑا فیصلہ آیا ناظرین آج، اور میاں صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوا ہے. فیصلے پر رد عمل کیا آئے گا، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ کیا احتساب صرف میاں صاحب کا ہوا یا پھر مسلم لیگ نون کا ہوگا، یا پھر زرداری صاحب پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی میں جو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، کیا ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں. زرداری صاحب کے اومنی گروپ اور زرداری گروپ کے اثاثے منجمد ہو گئے ہیں. کیا میاں صاحب کے بعد زرداری صاحب کی باری ہے، اور جو نیب کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں، خاص کر کے اپوزیشن کے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کی کوششوں سے افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ مذاکرات میں ایک نیا موڑ آیا ہے، کیونکہ ان مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کیا گیا تھا. اگرچہ افغان حکومت کا وفد وہاں پہ گیا تھا، لیکن انہیں مذاکرات کے میز پہ نہیں بٹھایا گیا، اور طالبان نے یہ کہہ کر انہیں شامل نہیں کیا کہ تمہاری حکومت ایک علامتی حکومت ہے، بالفاظ دیگر ایک کٹ پتلی حکومت ہے، آپ کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. کیا مذاکرات تو ہو گئے، کامیاب بھی ہو گئے، پاکستان کا سعودی عربیہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے، لیکن کیا ابھی افغان حکومت مشکلات پیدا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا امریکہ کے فوجی انخلا کے بعد افغان طالبان اور افغان حکومت کے مابین جھڑپیں ممکن ہیں یا نہیں ہیں؟ آج بھی ایک افسوسناک خبر کابل سے ملی ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. کیا یہ مزید حالات تلخ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں یہ ایک پوائنٹ بہت ضروری ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس سے جہاں پاکستان کا بہت بڑا کردار رہا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک کو بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، خاص کر کے ایران اور انڈیا کو. انڈیا نے چونکہ افغانستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، ایران کی بھی بڑی سرمایہ کاری تھی. کیا ابھی اگر طالبان آتے ہیں یا حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا پھر برسر اقتدار آتے ہیں یا الیکشن کے ذریعے وہ حکومت حاصل کرتے ہیں یا پھر حکومت میں انہیں کچھ حصہ ملتا ہے، تو کیا امریکہ یا انڈیا اور ایران کی جو سرمایہ کاری تھی وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے یا نہیں؟ انتہائی اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جہاں زیب صاحب تشریف فرمائے. جہاں زیب صاحب بہت شکریہ. سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. پروگرام کے دیگر مہمانان گرامی میں سے شیخ احسن الدین صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار، وہ بھی افغان امور کے بڑے ماہر ہیں. آج کے فیصلے کے حوالے سے اور افغان مذاکرات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. اور فاٹا سے افغان امور کے بڑے ماہر نوجوان صحافی جناب شاہد اللہ خان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جانزیب صاحب، احتساب عدالت کا بڑا فیصلہ آیا، کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ اس فیصلے سے بھی خوش نہیں ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا بڑا، یعنی جو فیصلہ کی امید تھی مسلم لیگ نون کو، تو یہ امید تھی کہ کچھ چھٹکارا مل جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کو خاص کر یا پھر جو عام عوام میں یہ تاثر تھا کہ فیصلہ کوئی انتہائی بڑا ہوگا. لیکن 7 سال کی سزا اور 1.5 ارب کا میرے خیال میں جرمانہ ہے، تو لوگ اس پہ بھی خوش نہیں ہیں کہ یہ یعنی جو کرپشن کے الزامات تھے یا جو کرپشن تھی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. بیسیکلی جہاں اس فیصلے سے میاں صاحب کو دکھ ہوا، ان کے سپورٹرز کو دکھ ہوا، وہیں پوری قوم کو بھی دکھ ہوا. اور میاں صاحب نے آج شعر پڑھا ہے، ہم تو ہیں پتھر کے انسان،
ہم تو یہ دکھ بھی سہ جائیں گے، ہم تو ہیں پتھر کے انسان، ہم تو یہ دکھ بھی سہ جائیں گے، جائیں تو جائیں کہاں، سمجھے گا کون یہاں۔ میاں صاحب کو 1.5 ارب کی سزا سنانا میں یہی سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر میاں صاحب کے اوپر 1.5 ارب کی کرپشن کا الزام ہے تو میری پاکستان عدلیہ سے گزارش ہے کہ میاں صاحب کو باعزت طور پر بری کیا جائے، اور ہم عوام جو ہیں وہ مل کے چندہ اکٹھا کر کے 1.5 ارب انہیں 1 گھنٹے میں دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بیچارے کو نااہل کر دیا تھا، بہت بڑا عبداللہ صاحب اگر کرپشن وزارت عظمیٰ کے ایک فار ایگزامپل عمران خان پر اگر 1 روپے بھی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو اسے نااہل کرنا چاہیے۔ اس وقت اسے 1 روپے بھی کرپشن کرتا ہے وہ تو اسے نااہل کر دیا جائے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ میاں صاحب 2 دفعہ وزارت اعلیٰ پر رہے، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ پر رہے، وزیر خزانہ رہے اس ملک کے۔ میاں صاحب کی کرپشن کی داستان بڑی طویل ہے۔ العزیزیہ، فلیگ شپ اور دوسرے جو فلیٹس ہیں لندن کے، اجویر اپارٹمنٹس جو ہیں، وہ سارا یہ اگر آپ دیکھیں عبداللہ صاحب تو اس ملک کا بچوں کے مستقبل کا پیسہ وہ لوٹ کے کھا گئے، اس ملک کی ڈیولپمنٹ وہ لوٹ کے کھا گئے۔ باقی جو بچا وہ 60 کمپنیوں کو شہباز شریف نے کھلا دیا، وہاں سے جو بچا وہ اس میں میٹرو میں جھونک دیا، وہاں سے جو بچا اورینج ٹرین میں جھونک دیا، وہاں سے جو بچا وہ سیویج کمپنیوں میں جھونک دیا۔ ملک کو دیا کچھ بھی نہیں، صرف کرپشن کرتے رہے۔ اگر ان کے کاروبار نے ترقی کی تو ان کی اسٹیل ملز ترقی کرتی گئیں، پھلتی پھولتی رہیں، شاید خاقان عباسی کی ایئر لائنس پھلتی پھولتی رہیں۔ تو ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ججز بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ججز کا یہ بہت بڑا کردار تھا یہاں پہ۔ آج جو ججز نے کیا انتہائی میں سمجھتا ہوں، اگر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ کوئی آزاد قسم کا فیصلہ تھا۔ مجھے اب اس پہ شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ آپ ایک بندے پہ اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے لندن میں پراپرٹی بنائی ہے، لندن میں اس کے جو فلیٹس ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ 350 ارب روپے بنتی ہے، تو اس شخص کو آپ 1.5 ارب روپے سزا دے رہے ہیں یار۔ 350 ارب روپے کی مالیت کے کیس میں آپ نے اسے اندر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیب 2% اگر 60 لاکھ یا 1 کروڑ بندہ 1 ارب کی کرپشن کر رہا ہے بندہ کوئی، تو اسے 2 کروڑ لے کے نیب پری بارگیننگ کرتی ہے تو یہ جائز ہے۔ عدالتیں بھی یہی کچھ کر رہی ہیں۔ 7 سال کی قید میاں صاحب کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک بندہ جو عمر کے وہ 65 ایئرز میں ہے، اسے 7 سال آپ قید دیں گے، کل وہ آپ نے ایک پھر وہ فیصلے کو اتنا کمزور کر دیا، کل وہ فیصلہ چیلنج ہوگا، میاں صاحب پھر باہر ہوں گے۔ کیا اس طرح کے امکان ہیں؟ ہاں جی، فیصلہ چیلنج ہوگا۔ فیصلہ جب نیب کا چیلنج ہوگا اس میں، کیونکہ یہ GIT سپریم کورٹ نے بنائی تھی، دوبارہ یہ نیب میں جائے گا، نیب میں نہیں تو اسلام آباد کورٹ میں چلا جائے گا، چیلنج ہوگا، اس میں کارروائی تک نرم شک نکل آئے گی۔ جو میاں صاحب اس میں سے ایک ریفرنس میں بری کیے جس پہ نائل کیا تھا میاں صاحب کو، اس ریفرنس میں بری کس طرح کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال اٹھ رہا ہے آج کے، جس کیس کی بنیاد پہ فلیگ شپ کی جو کیس تھا، جس پہ آج بری کیا گیا، اسی پہ میاں صاحب کو نااہل کیا گیا، تو یہ تو کلیش آ گیا دونوں فیصلوں کے درمیان، یعنی پہلے اور ابھی کے فیصلے۔ جی بالکل کلیش آتا ہے اس میں، اور یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں عمران خان کہتا ہے میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی آپ چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، چوروں کے خلاف ثبوت دینا آپ کی حکومت تھی، اتنا عرصہ آپ کے پاس 4 مہینے ہو گئے تھے، 4 مہینے میں آپ نے کیا پیش رفت کی ہے؟ آپ پیش رفت کرتے وہاں پہ ٹھوس ثبوت لے کے جاتے، اب تو ساری حکومت آپ کے پاس تھی، ساری مشینری آپ کے پاس تھی، وہ سارے ثبوت لے کے جاتے آپ عدالتوں میں، وہ وہاں پہ آپ فیصلہ کرتے، وہاں پہ ججز کو ثبوت دکھاتے، ہمیں پتہ چلتا ہے نواز شریف نے کیا کیا ہے۔ نواز شریف کے اگر نواز شریف کے اوپر 1.5 ارب کی کرپشن کا الزام ہے تو میری ججز سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے نواز شریف کو بری کر دیں۔ نواز شریف کی جو جیل میں اس نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کھوئی ہے، اس کی سزا پوری ہو گئی ہے۔ کیا یعنی کس طرح کے فیصلے کی توقع تھی آپ کو؟ عبداللہ صاحب میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ نواز شریف کو جیل میں رکھا جائے، میں چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو بری کر دیں، لیکن نواز شریف سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے، چاہے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، حلیمہ خان ہو، جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، انہیں الٹا ٹانگیں ان سے پیسے واپس لیں، نہ سزا دیں ہمیں۔ اب نواز شریف جیل میں جاتا ہے، قوم کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے عبداللہ صاحب؟ ہمارا اس کیس پہ 1.5 ارب لگ چکا ہے، 2 سال ہو گیا عدالتوں میں یہ کیس چلتے ہوئے، 80 سے اوپر سماعتیں ہوئی ہیں، 80 سے اوپر سماعتیں، 133 پیشیاں ہوئی ہیں نواز شریف کی یار۔ اس میں قوم کا اربوں روپیہ لگ چکا ہے، وہ قوم کے اربوں روپے کی تو کم از کم اس پہ ڈالتے کہ یہ پیسے تمہیں دینے ہیں۔
وہ پیسے اگر نواز شریف نہیں قصوروار تو پھر عمران خان پہ ڈالیں، عمران خان دیش نے شور مچایا تھا. تو یہ تو پھر عدالت کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. بہت سارے سکم اس میں چھوڑ دیے عدالت نے، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور اس فیصلے کو لے کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک اچھا فیصلہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ تھا. میاں نواز شریف نے اگر کرپشن کی ہے تو اس سے ایک پائی وصول کیا جائے، لیکن اگر اس پہ 1.5 ارب کی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو میں جانتا ہوں میاں نواز شریف کے سپورٹرز کو جانتا ہوں، ایسے والانہ قسم کے سپورٹر ہیں، وہ کل دینے کے لیے تیار ہیں. ان سے پیسے لیں، 1.5 ارب لیں اور میاں صاحب کو چھوڑ دیں. ان کے ساتھ یہ نوازش کریں. انہوں نے آگے جو جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے بیوی کھوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی ہے سزا، انہیں چھوڑ دیا جائے. 1.5 ارب کی کرپشن ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے. اچھا، نیب نے کہا کہ فلیگ شپ کا جس پہ بری کیا گیا ہے ہم دوبارہ سے اپیل کریں گے، تو کیا ممکن ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. یہ ڈرامہ بنایا ہوا انہوں نے قوم کو ماموں بنا رہے ہیں، چونا لگا رہے ہیں قوم کو. اب بند کریں اس ڈرامے کو اور اپنی پروڈکٹ بھی کوئی دکھائے یہ حکومت. نیب کے اوپر بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو نیب کا بھی احتساب کرے. یار اتنا پیسہ نیب نے اکٹھا نہیں کیا جتنا نیب یہ خرچہ کرتی ہے اس ملک کا. اس طرح ملک کا نقصان جو نیب نے کر رہی ہے. یہ تو ویسے رد عمل آ گیا، لیکن عوامی رد عمل جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے، جس طرح خاقان عباس صاحب نے آج فیصلے کے بعد میڈیا سے بات کی کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کریں گے اور باہر عوامی احتجاج بھی کریں گے، کیا سمجھتے ہیں کیا رد عمل آئے گا؟ کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہے پولیس کے اور کارکنان کے مابین. جی کچھ سخت رد عمل آئے گا یا پھر یہ اب فیصلہ نواز شریف صاحب نے خود ہی کرنا. اور مریم نواز کے اوپر ہوا تو وہ تو لے کے آ جائیں گی ٹیم، وہ تو ٹیم لے کے نکل آئے گی. مریم نواز پہ اگر ہوا تو وہ ٹیم لے کے نکل آئے گی. لیکن اگر بات رہی ان پہ باقی لیڈران پہ، تو خواجہ آصف دیکھنے اتنے اہم موقع پہ ملک میں نہیں تھے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں. بچوں کے ساتھ چھٹیاں کہتے ہیں چھٹیاں منانے گیا ہوں. لیڈر جس کے نام پہ تم نے ساری زندگی بنائی، اس کے موقع آیا تو پھر اس پہ آپ چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں. اس پہ تو یہی کہہ سکتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. باقی رہے شاید خاقان عباسی صاحب، جب ان کے کیسز اپنے کھلیں گے تو یہ بیچارے ادھر چلے جائیں گے. ان پہ تو وہ کیس کھلنے والے ہیں، LNG کھلنے والا ہے، ان پہ PIA کرپشن کھلنے والی ہے، ان پہ وہ ان کی اپنی جو ایئر لائن ہے اس کے جو 150 ارب 300 ارب میں بقایا اس کا کیس کھلنے والے ہیں. تو یہ خود اپنے رگڑے میں آ جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا لیڈران میں سے کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں. عوامی حمایت عوامی حمایت یہ کھونا نہیں چاہتے. میاں صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کال دیں گے تو اس پہ کوئی اتنا بڑا رد عمل نہیں آئے گا. حکومت بڑی سخت ایکشن میں ہے. جو خادم رضوی کے ساتھ کیا انہوں نے ایک مثال بنا دی ہے، انہوں نے سیٹ کر دیا کہ ہم کر جائیں گے. سب سے مشکل اس ملک میں مذہبی جماعتوں کے خلاف ایکشن کرنا ہے، اور یہ حکومت کر گئی ہے اور عوام پی گئی ہے. اس کا مطلب ہے آپ بڑے سے بڑا جن جو ہے کھا جائیں گے. اب یہ حکومت منہ کھولے بیٹھی ہے، کوئی بولے تو ہم اسے رگڑیں بس. یہ ہے کہ عوامی رد عمل جو ہے وہ اس پہ اگر آتا بھی ہے تو کچھ شہروں میں آئے گا، محدود سے حلقوں میں آ سکتا ہے، لاہور میں جیسے ہے وہاں سے آ سکتا ہے. لیکن ملک گیر کو احتجاج اب دیکھیں نا، میاں نواز شریف کے لیے کراچی سے کون نکلے گا؟ میاں نواز شریف کے لیے سرحد سے کون نکلے گا؟ میاں نواز شریف کے لیے بلوچستان سے کون نکلے گا تو لاہور میں اب حکومت ان کی اپنی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی. اگر ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا وزیر اعظم نہیں ہے تو چلو اپوزیشن لیڈر تو ہے، وہاں سے نکل آتے تھے، یہ ڈرامہ کر لیتے. اچھا، یہ عدالت کے اوپر تو پہلے سے روز اول سے سوالات اٹھ رہے تھے. نیب ایک غیر جانبدار ادارہ تھا، اس کے اوپر بھی اب لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں یا پھر عام عوام بھی ایک تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اور خاص کر پھر جب نیب نے لاہور کے 2-3 ٹیچروں کو ہتھکڑیاں لگائی، پھر سرگودا کے جو پروفیسر کو، اس سے پھر نیب کا جو ہے نا ایک بڑی بدنامی ہو گئی. کیا یہ چیز مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے فیور میں جا سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں عوام بڑے سیانے ہو گئے. اب یہ سرگودا کے ٹیچر کی موت ہو یا جو کچھ بھی ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس ملک کو لوٹا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور شدید ترین ایکشن ہونا چاہیے. اب نیب جو کچھ بھی کر رہا ہے، نیب کی کارروائی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اس پہ ان کی تحقیقات پہ، ان کے طریقہ کار پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اس کے لیے مزید قانون سازی کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن جو نیب جو کچھ کر رہی ہے، عوام مطمئن اس سے نظر آتے ہیں. عوام یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں انصاف ہو. آپ مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں میں ابھی وہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں ابھی 1.5 ارب کی کرپشن کا اس پہ جرمانہ ہوا ہے نواز شریف صاحب پہ. لیکن لوگ یہ مطمئن ہیں کہ اتنے بڑے شخص پہ ہاتھ ڈالا گیا اس ملک میں، وہ جیل کی سوراخوں کے پیچھے گیا ہے، یہ ایک نشان عبرت ہے. تو یہ اس سے لوگ مطمئن ہو رہے ہیں. وزیر اعظم کے نوٹس دیا گیا ہے آپ اپنے گھر کو ریگولرائز کرائیں. اس طرح
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے، وزیر دفاع جو ہے پرویز خٹک صاحب کا وزیر اعلیٰ، ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، ان کے ریفرنس کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں، علیم خان ہے، جہانگیر ترین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے نیب، لیکن جو عوامی جو توقعات ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی نیب کو یہ چاہیے، ایک آزاد ادارہ ہے وہ، نیب کو یہ چاہیے کہ جتنے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یا حکومتی پارٹی سے ہیں ان کے خلاف ایکشن تیز کر دے. اگر وہ اپنی وہ ساکھ بچانا چاہتے ہیں اور عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدارانہ احتساب کر رہے ہیں، تو پھر جتنے بھی لوگ عمران خان کے مخالف ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں پارٹی میں ہیں، ان کے لیے ایک بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حکومت میں بیٹھے ان کا کڑا احتساب ہو، ان کا سخت احتساب ہو، ان کے خلاف زیادہ شدید ایکشن لیا جائے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد. اچھا، میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا، ساتھ میں زرداری صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا. ان کا جو زرداری گروپ ہے یا اومنی گروپ ہیں ان کے اثاثے منجمد ہو گئے ہیں. تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی میاں صاحب کے بعد پھر متصل باری میرے خیال میں زرداری صاحب کی آ رہی ہے. جو اومنی گروپ کا کیس ہے وہ تو کیس ہی بڑا مختلف ہے. وہ تو کیس ایسا ہے کہ وہاں سے بلاول ہاؤس کے خرچے بھی انہی اکاؤنٹ سے جاتے رہے. بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہاں کے جو کتے تھے اور ان کا جو یعنی خیال جو رکھا جاتا تھا ان کے لیے، وہ خرچے بھی ادھر سے. تو یہ انہی کے پیسے تھے نا، پیسے تو ان کے تھے، انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس پہ گمنام اکاؤنٹس پہ رکھے ہوئے تھے. اب جب اپنے ہی پیسے تھے تو اپنے گمنام اکاؤنٹس پہ رکھے تھے، استعمال تو نہیں کر رہے تھے. اب وہ رگڑے میں آ گئے ہیں. اب ان کے کتوں کے بھی وہاں سے خرچے جا رہے ہیں اور بلاول ہاؤس کے خرچے بھی وہاں سے جا رہے ہیں اور 15 بکروں کا صدقہ بھی وہیں سے دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ثبوت ہیں، یہ ثبوت تو بڑے ٹھوس ہیں، بڑے واضح ہیں. لیکن نیب کل اس میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کی طرح پھر کوئی ایسا ڈیلا ڈالا فیصلہ نہ کر دے، حکیمانہ فیصلہ. میں نے تو آج ایک دوست نے پوچھا دن کو یہ کیسا فیصلہ ہے، میں نے کہا جی حکیمانہ فیصلہ ہے. کہتا جی حکیمانہ فیصلہ یعنی حکمت سے بھرپور. میں نے کہا نہیں، ہومیوپیتھی فیصلہ ہے جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان. اچھا، شیخ صاحب کو لے لیں. جی ضرور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم شیخ حسین الدین صاحب. السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. احتساب عدالت کا فیصلہ آ گیا سر، کیا سمجھیں؟ یعنی یہ فیصلہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آ گیا یا پھر مزید بھی جو کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ یہ کارروائی مزید بڑھے گی یا پھر یہیں پہ توقف اختیار کرے گی؟ دیکھیں سر، جو بظاہر نظر آ رہا ہے جی وہ تو سپریم کورٹ نے صرف 3 کیسز کی حد تک ان کے لیے ریفرنس جی کا حکم دیا تھا. جی جن 3 کیسز میں فلیگ شپ جس میں آج بری ہو گئی ہیں، جی دوسرا عزیزیہ اسٹیل مل تھا جس میں سزا ہوئی ہے، اور تیسرا ایون فیلڈز کے جو پراپرٹی تھی اس کے بارے میں جس میں آلریڈی ان کو سزا ہو چکی ہے. جی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں تقریباً 300 سے زائد لوگوں کے نام ہیں جی پاناما کے حوالے سے، آف شور کمپنیوں کے حوالے سے، اور اس سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز چلائے جائیں. لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ صرف ان 3 کیسز کی حد تک ہے. لیکن اب 2017 میں فیصلہ آیا ہے تو اب 18 کا دسمبر جا رہا ہے، ابھی تک کوئی مزید ریفرنس پاناما کے حوالے سے جی نہیں دائر ہوئے. جی اور آج کی ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ فلیگ شپ جو ریفرنس تھا وہ بنیادی طور پر پاناما کے حوالے سے تھا، آف شور کمپنیوں کے حوالے سے تھا، جی اور اس میں الزام بھی یہ عائد کیا گیا تھا اس میں جو ایمن فیلڈ میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو میاں نواز شریف ہیں جی انہوں نے FOZB کمپنی سے تنخواہ جو تھی وہ ان کی رہتی تھی اور وہ آف شور کمپنی تھی ان کے بیٹے کی. جی تو اب وہ حیران کن بات ہے کہ اس کیس میں تو ان کو فلیگ شپ میں تو بری کر دیا گیا ہے. جی تو یہ ایک نئی کنٹروورسی کھل سکتی ہے کہ یہ اگر آپ شور کمپنیوں کے حوالے سے ان کو بری کر دیا گیا ہے تو یہ جو العزیزیہ مل ہے جو کہ جدہ میں ہے جی اس کے سرمایہ سے کیا میاں شہباز شریف کے سرمایہ سے وہ مل اسٹیبلش ہوئی ہے
या उनके वालिद साहब ने बकौल उनके जो 2001 में वहां पर ये मिल एस्टेब्लिश की थी। लेकिन अब वो फैसले के बाद नेचुरल है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपील दायर होगी। अपील में ये तमाम बातें फिर दोबारा ये अच्छा शेख साहब फ्लैगशिप के जो केस है इसी केस की बिना पे मियां साहब को पहले ताहयात नाअहल कर दिया था और आज उसी केस में मियां साहब को बरी कर दिया गया। तो ये तो एक किस्म का एक क्लैश है जो कि दोनों फैसलों के दरमियान है। तो क्या या समझते हैं आपके इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक प्लस पॉइंट बन सकता है? बिल्कुल, ये पॉलिटिकली तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है जी। वो अगर इस पॉइंट को सही तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर और अपनी पूरी मुकम्मल तौर पर इस फैसले का एनालिसिस करने के बाद इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो पॉलिटिकल गेम तो बहुत बड़ा हो सकता है। अब देखिए, दो बड़ी मुतजाद चीजें हैं कि एक में उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो दूसरे केस में बेटे ने उनके अकाउंट में जो रकम जमा कराई है उसका हवाला भी आ गया है। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकती है जिसका ये पॉलिटिकली नून लीग फायदा उठा सकती है। अब देखेंगे किस हद तक तो इस मामले को वो उजागर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, क्या समझते हैं शेख साहब, आज खाकान अब्बासी साहब ने अंदिया दिया कि हम पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे, बाहर भी आवाज़ उठाएंगे, तो मुस्लिम लीग नून की क़ियादत या फिर कारकुनान की जानिब से कोई ऐसा रद्दअमल मुमकिन है जो हुकूमत के लिए यानी मुश्किल का बायस बन सके? लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि नून लीग के पास पीपल्स पार्टी की निस्बत वो कैडर या वो पॉलिटिकल वर्कर मौजूद नहीं है जो कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर सके जी। अलबत्ता जो पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन है अपोजिशन की, अगर ये मिलकर पार्लियामेंट के अंदर आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़े तो मौजूदा हुकूमत जो कि चंद वोटों के की वजह से इक़्तिदार में है उसको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। और फिर मुल्की हालात इस वक्त के, अब देखिए एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, आप देखें कि कहाँ पर लोगों के हालात पहुंच चुके हैं। तो इन हालात में अगर कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है तो मैं समझता हूँ उसका मुल्क वो तहम्मुल नहीं हो सकता। ये जंग पार्लियामेंट और अदालत में अगर लड़ी जाए तो इस जंग के बड़े मुस्बत नतीजे निकल सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये केस जिसका फैसला आया है इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से करप्शन का जिक्र तो किया गया है, लेकिन कोई वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं है कि कौन सी करप्शन है। वो देखिए ये जो जीजिया मिल का मामला ये उनकी खानदान और उनकी जातियात से मुंसलिक है, इसका मुल्की अफेयर के साथ क्या ताल्लुक है, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन मार्क है और लोगों को सोचना पड़ेगा। जो मुखालिफ प्रोपेगेंडे वाले लोग हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि इससे करप्शन कहाँ साबित होती है, किक्स बैक कहाँ साबित होते हैं, जो कोई रकम हासिल की गई है वो कहाँ साबित होती है। ये तो बिल्कुल एक फैमिली ट्रांजैक्शन के साथ नवाज शरीफ को मुंसलिक कर दिया गया। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि अगर ये उनकी ज़ाती है, मसलन अल अजीज़िया जो वो है रेफरेंस हैं, तो उसमें फिर वो रसीदें जमा कराते, सबूत पेश करते अगर ये उनकी ख़ानदानी थी, ये सारी ये जो प्रॉपर्टी इसमें एक बात तो तयशुदा है कि इस मिल को बाकायदा तौर पर जो जद्दा का स्टॉक एक्सचेंज है ना उसमें बाकायदा तौर पर भी मिल रजिस्टर्ड है। अब मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में कोई उनके कोई उन्होंने इस बारे सबूत को में कोई अपनी रसीदात वगैरह पेश की है। उनका तो एक ही क्लेम था कि इस मिल के साथ
मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये मेरे वालिद ने एस्टेब्लिश की और बाद में ये कारोबार मेरे बच्चे कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सिनेरियो में जब अपीलेट कोर्ट में ये मामला जाएगा तो मेरा ख्याल है कि नैब का केस कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, और कोई जी अभी मियाँ साहब के बाद आप क्या समझते हैं? शेख साहब, नैब की नज़र किस पे है? जरदारी साहब के भी कुछ केसेस खुल रहे हैं, क्या जरदारी साहब की जो रिपोर्ट आई है जी उसमें बड़े अलार्मिंग किस्म के इंकशाफात किए गए हैं जी। उसमें तो जो बात की गई है वो तो बहुत दूर तक जाने वाली बात है। उसमें तो सिंध गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है जी। और उसमें जो है बिलावल हाउस के अखराजात, बिलावल हाउस के नौकरों के अखराजात, वो तो बहुत बड़ी जेएटी की जो रिपोर्ट है जी, वो तो बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की और बड़ी अलार्मिंग है। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब भी उसकी जद में आएंगे, नजर आ रहा है जी। शेख साहब, उस रिपोर्ट की आखिरी सवाल है कि उस रिपोर्ट की जद में आके क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है सिंध में कोई गवर्नर राज या सदारती निज़ाम नाफज कर सकती है? क्योंकि सिंध हुकूमत, उस जेआईटी रोड में लिखा है कि सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है इनको सपोर्ट करने में, जली अकाउंट्स को। लेकिन इन्वॉल्व तो कर रही है और ये प्रेशर लीवर है। अब उस प्रेशर लीवर का जो पॉलिटिकल असरात हैं वो बड़े खतरनाक साबित होंगे। आप तो सामने है कि मशरकी पाकिस्तान का जो अलमिया हुआ था वहां के लोगों को एहसास महरूमी था, उनको इक़्तिदार की जंग से अलग कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि इस मामले पर हमें बड़ा सोच समझकर और बड़ी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। करप्शन का चैप्टर अपनी जगह पर है, लेकिन हम करप्शन के लिए अपने मुल्क के, अपने सूबों को या अपने और चीजों को दाव पर नहीं लगा सकते। हमें बड़ी सोच समझ से, बड़ी सियासत तनशमंदी से और बड़े पॉलिटिकल डिसीजन लेने होंगे। कोई एक छोटा मोटा फैसला हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलें जी, शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया जी। जंजेब साहब क्या कहेंगे? ये तो वही बातें हैं जो हम हमसे पहले इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये कहते हैं कि अल अजीज़िया रेफरेंस का तो ताल्लुक ही नहीं बनता मियाँ साहब के साथ, क्योंकि ये तो उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है जो चलती आ रही थी। अल अजीज़िया के मैंने कहा ना कि ये केस बड़ा कमज़ोर कर दिया है। अजीज़िया के तो उनका मौक़िफ़ यही था कि ये तो बाप के पैसे थे जो लेके गए थे वहाँ पर, तो इन्वेस्ट किए थे। अब ये था कि पैसा गया कहाँ, कैसे वहाँ पे, क्या उसमें नवाज शरीफ सहूलतकार बने? उस वक्त नवाज शरीफ के पास इख्तियारात थे, ये साबित करना था हुकूमत पाकिस्तान ने। क्योंकि पिछली दफ़ा गुज़श्ता अदवार में हुकूमत इनकी अपनी रही, वो साबित ना कर सके। मौजूदा 4 महीने हो गए नवाज शरीफ की, इमरान खान की हुकूमत को, इन्होंने ये साबित करना था कि क्या वो जो बाप का पैसा था $12 करोड़, वो नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, उसके नवाज शरीफ ने सपोर्ट किया उसको, वो कैसे वहाँ पर गया? फिर वो अगर वो मुशर्रफ दौर में पैसा गया तो मुशर्रफ दौर में इनको कौन सपोर्ट कर रहा था जो पैसा बाहर लेके गए? तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि अल अजीज़िया में अगर नवाज शरीफ फंसाए गए हैं तो इसका मतलब है नवाज शरीफ बहुत जल्दी बाहर होंगे और मैदान के अंदर होंगे। ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो डील के साथ कोई वो जो सरगोशियाँ की जा रही थी डील का मौका की वजह से नवाज शरीफ साहब को, ये तो आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर के लिए खुशखबरी सुना दी। जी नहीं, ये अभी 10 दिन के अंदर अंदर इसकी दरख्वास्त दायर हो जाएगी और मियाँ साहब का केस बहुत कमज़ोर हो चुका है, मियाँ साहब की बहुत जल्द जमानत हो जाएगी इस केस में। चले, जरदारी साहब का कट्टा खुल गया है, अब क्या समझते हैं? यानी अगर उनके ये केसेस जिस तरह ये इंकिशाफात हो रहे हैं या सामने चीज़ें आ रही हैं तो उनका अंजाम भी यही हो सकता है या फिर कुछ हुकूमत के साथ? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी जल्दी जो है ना अपनी सियासी गेम खेल लेती है। क्या पीटीआई के ऊपर उनकी सियासत, या पीटीआई तो कह रही कि हमारा तो इनके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है, नैब के साथ, नैब या अदालत के साथ कोई सियासत उनकी काम कर जाएगी? जरदारी साहब के खिलाफ जो जेआईटी बैठी है उसकी, जैसे शेख साहब भी कह रहे थे कि बहुत संगीन उसकी तहकीकात आई हैं सामने। अभी तो उनका एक अमेरिका में भी एक वो जी अमेरिका में हुआ है, वो बेच भी दिए उन्होंने। बेच दिए? हाँ बेच दिए। अभी तो सामने तो आ गया, सामने तो आ गया।
لیکن بات یہ ہے عبداللہ صاحب کہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، عمران خان کا ایک یہی خوبی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، نہ وہ نواز شریف کے سامنے جھکا ہے نہ وہ زرداری کے سامنے جھکے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب موجودہ دور میں اب جس حالات میں حکومت ہے عمران خان صاحب کے پاس، ایک ووٹ کا سہارا یا 2 ووٹوں کا سہارا ہے عمران خان کی حکومت کو، اب کیا آیا اس حکومت اتنی کمزوری کے ساتھ وہ اتنے مضبوط فیصلے کر پائیں گے؟ اگر وہ اتنے مضبوط فیصلے کر پاتے ہیں، اپنے اعصاب کو وہ مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں اور اپوزیشن میں حاوی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دور میں ہم 4-5 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے فیلڈنگ بیٹنگ بڑی بہترین کر کے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے، فیلڈنگ پہ انہوں نے جو کھڑے کیے ہوئے ہیں 2 بندے لیگ سٹیمپ ہے، اور جو کیپر ہے ان کا وزیر اطلاعات، اور وہ شور کر کے اتنا پسند کر دیتا ہے بیٹسمین کو اپوزیشن کے کہ وہ اسے بیٹنگ ہی نہیں کرنے دے رہے۔ تو مسئلہ عمران خان اب جو سندھ حکومت کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوگا کہ نواز زرداری کو بچانے کے لیے سندھ حکومت پوری انوالو رہی ہے، جعلی اکاؤنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی سندھ حکومت نکلی ہے۔ تو اس میں بہت بڑا ایک قانونی پہلو نکلتا ہے کہ کیا صدارتی نظام یا گورنر راج کا وہاں پہ نفاذ ہوگا، وہاں کیا کریں گے؟ اب یہ سندھ حکومت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ وہاں پوری حکومت ختم کر کے نئے انتخابات کرانے کا اعلان کریں گے، نئے انتخابات کرانے کا اعلان کریں گے تو صوبے میں جو حالات پیدا ہوں گے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیا یہ ساری جتنی بھی لیڈرشپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب کے خلاف اس طرح کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سندھ حکومت جس طرح پہلے انوالو رہی ہے ابھی بھی اپنا کردار بالکل انوالو ہوگی، سندھ حکومت بھرپور طریقے سے زرداری کو سپورٹ کرے گی اور اس کی بیک پہ کھڑی ہوگی۔ اب ایسے معاملے میں سندھ حکومت وفاق کے آمنے سامنے آ جائے گی۔ وفاق اور سندھ حکومت کا آمنے سامنے آنا ایک خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر یہ سوالیہ نشان اس کو مٹانے کے لیے حکومت پاکستان کیا کرے گی؟ ان کے پاس ایک حل ہے گورنر راج لگاتے ہیں، تو وہ آیا جو ادھر سے نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم بھی عوامی سطح پہ رابطہ مہم چلانے کے لیے نکلیں گے، ادھر سے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نکلیں گے۔ تو یہ موجودہ جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اس کے پاس کیا لائے عمل ہوگا؟ انہیں بھی اپنا لائے عمل عوام کے سامنے رکھنا ہوگا۔ میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہوگا کہ یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو نظر بند کر دیں گے یا اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، جیسے انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا، ویسے ہی یہ پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ بھی کریں گے۔ اگر ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے عبداللہ صاحب۔ میں یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس ملک میں اب ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام اب نہ زرداری کے لیے نکلے گی، نہ نواز شریف کے لیے نکلے گی، نہ عمران خان کے لیے وہ نکلے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، عوام بالکل متنفر ہو چکے ہیں۔ عوام اب چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی کی جائے، ان کی بھلائی جو بھی کرے گا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں منہاج صاحب، اگر دیکھیں پاناما میں یا پھر نیب کے پاس جن لیڈران کے کیسز چل رہے ہیں اس میں سے تقریباً 32-33 نام پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اگر پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو احتساب کے لیے پیش کرے، کیا ان کے لیے آگے پھر آسانی نہیں ہوگی دوسری پارٹی کے اوپر ہاتھ ڈالنا؟ یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو لیٹ کرتے رہیں تو ظاہر بات ہے سوال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیونکہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، انہیں یہ چاہیے کہ ایک خط لکھیں نیب کو اور ان سے کہیں کہ جتنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، حکومتی رہنما ہے، یہ میری درخواست ہے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، آپ ایک آزاد ادارہ ہیں، آپ اپنی مرضی سے کیس چلا رہے ہیں، لیکن یہ میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان، آپ ان کے کیس تیزی سے چلائیں اور اس میں باقاعدہ مینشن کریں کہ میری بہن حلیمہ کے خلاف جو آپ کے پاس انکوائری آئی ہے اسے بھی تیزی سے کریں۔ اور وہ جب خط جائے گا نا تو عوام کا اعتماد عمران خان پہ مزید بڑھے گا۔ اس خط کے بدلے کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ اپنی طرف سے یہ اپنا جو کام ہے وہ کریں۔ یہ اگر خط لکھ دیتے ہیں، نیب سے چیئرمین سے درخواست کرتے ہیں کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے خلاف تیز سے تیز کارروائی کی جائے، جہانگیر زرین، علیم خان اور باقی جتنے بھی نام ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور سامنے لایا جائے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کہاں کیونکہ منہاج صاحب الزام یہ ہے کہ کے پی میں پچھلے 5 سال میں تقریباً 80 کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے نیب کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، کوئی بھی بندہ نہیں پکڑا گیا، کوئی پیسہ واپس نہیں ہوا، یعنی بالفاظ دیگر وہ پیسہ ضائع چلا گیا۔ جی بالکل ایسی، تو اگر وہی چیز کو بیس بنا کے لوگ اعتراض کریں گے تو ان کا اعتراض تو بجا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ اگر کے پی میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہے کہ انہوں نے کے پی میں یہ انصاف نہیں کر سکے، احتساب نہیں کر سکے۔ اگر یہ کے پی میں احتساب نہیں کر سکے تو وفاقی حکومت میں یہ احتساب کیسے کریں گے؟ ان کے اپنے لوگوں کے خلاف، میں نے جیسے شروع میں کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کے خلاف جب تک اب کیس نہیں کھلیں گے،
عوامی جو ایک رد عمل ہے اس پہ مزید جو ہے یہ ایک منفی رائے جو ہے وہ منفی رائے جو ہے وہ بڑھتی جائے گی کہ نیب شاید میاں صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے. عمران خان کے کہنے پہ میاں صاحب کی طرف سے بھی یہی لابنگ کی جا رہی ہے, عوامی طور پر یہی لابنگ کی جا رہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی یہی آواز اٹھے گی, پارلیمنٹ میں بھی یہی آواز اٹھے گی. اب جب زرداری پہ ہاتھ پڑے گا تو پھر ایک اور مضبوط آواز, دوسری آواز ادھر سے ساتھ ملے گی. جب یہ دونوں بھائی کرپشن میں مل بیٹھیں گے تو یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں. موجودہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے جتنے نام آ رہے ہیں ان کے آگے کر کے نیب کو درخواست کریں, خط لکھیں کہ ان کے خلاف کارروائی تیز کی جائے, تاکہ عوامی جو ایک رائے بنی ہوئی ہے کہ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے اور حکومت کے ساتھ عوام شامل ہو. کیونکہ جب تک کسی حکومت کے ساتھ عوام شامل نہیں ہوتی, عوامی رائے شامل نہیں ہوتی, وہ حکومت چلنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بے شک اپوزیشن ساری مخالف ہو جائے, عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم نے ترکی میں دیکھا کہ عوام طیب اردوغان کے ساتھ کھڑی تھی, اپوزیشن نے دوسری پارٹیوں نے مل کر سوچا کہ ہم مارشل لا کی طرف جاتے ہیں, لیکن جب انہوں نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہوئے. اسی طرح اگر پاکستان میں بھی کچھ ہو جاتا ہے اور عوامی رائے جو ہے عمران خان کے ساتھ ہوتی ہے, بے شک وہ کچل ڈالے, اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلیوں سے واک آؤٹ کر جائے, دھرنے دے, جو مرضی کر لے, لیکن اگر عوامی رائے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ رہتی ہے تو پھر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. منہاج صاحب کے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے. آج خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ طالبان کے اوپر یعنی بمباری کریں, ان کو کچل دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, امریکہ خود نکل کے یہاں پہ لوگوں کو یعنی دوبارہ سے اپنے آنے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے, یا پھر ایک لڑائی یہاں چھوڑ کے جو اپنے اسلحے کی منڈی ہے اسے چلانے کے لیے یہاں جلتی آگ چھوڑ کے نکل رہا ہے؟ نہیں, ایران افغانستان حکومت جتنی مرضی ہے بمباری کر لے, یہ اس کے پیچھے امریکہ کی ایک چال ہے. امریکہ دوبارہ اگر اس خطے میں آنا چاہتا ہے یا اس خطے سے وہ میرے خیال میں دوبارہ روس کو جو ہے وہ طاقت سونپنا چاہ رہا ہے, وہ روس کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے اس خطے میں, کیونکہ روس انوالو ہو رہا ہے, دنیا کی جو طاقت کا محور ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. چائنا جو ہے وہ بھی افغانستان کے معاملے میں اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب امریکہ کا جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا ہے. جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں. وہ امن اس لیے چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کی طرح ایک روٹ لے کے آ رہا ہے تاجکستان, ازبکستان, آذربائیجان سے, جو پاکستان میں ملانا چاہ رہا ہے, افغانستان کے تھرو وہ پاکستان میں ملانا چاہتا ہے, پاکستان کے سی پیک سے ملانا چاہتا ہے. اگر اس میں چائنا کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چائنا کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. پھر چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہاں پہ امریکہ کا اثر و رسوخ کم کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا جائے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک صورت میں جا سکتا ہے. امریکہ کو بہت بڑی آفر کر دی جائے کہ ہم آپ کو یہ دینا کے لیے تیار ہیں, آپ یہاں سے اپنی فوجیں لے جائیں, یا ایک یہ صورتحال ہے. دوسری کسی صورت امریکہ نکل نہیں سکتا. امریکہ نے اب اپنی فوجیں نکال لی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اب پرنٹ اگر آ جائے, وہ تفصیلی بیان آ جائے ہمارے سامنے, تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا ساری امریکن فوجیں نکل رہی ہیں یا وہ اپنے بیس یہاں پہ رکھیں گے. 17,000 ہے ابھی, اس میں 7 اور 5 کی اطلاع آ رہی ہے کہ 5,000 یا 7. اس میں بھی جائیں گے, وہ بھی واپس جائیں گے. اس میں سے تھوڑے سے فوجی رکھیں گے, یہ تھوڑے سے فوجی 100-200 فوجی رکھتے ہیں بیس اپنا قائم کرنے کے لیے. اب اگر وہ بیس قائم اپنا وہاں پہ رکھتے ہیں تو اٹس مین کہ کچھ نہ کچھ امریکہ کا سٹیکس یہاں پہ ہے ابھی تک, وہ ختم نہیں ہوا. وہ اس کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ خالی کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے, یہ بات وہاں پہ دیکھنی ہوگی. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کن شرائط پہ نکل رہا ہے. امریکہ اگر خود نکل رہا ہے تو پیچھے چودراہٹ کس کو دے کے جا رہا ہے, پیچھے وہ بیلٹ جو ہے وہ تاج کس کے سر پہ رکھ کے جا رہا ہے. اب امریکہ نے نکلتے ہی یہ اگر بیان داغ دیا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں, آپ پیچھے آ جائیں, تو وہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ یہ طالبان ہے یہ مزید کسی ایسی کارروائی میں نہ الجھیں جو امریکہ کو براہ راست خطرہ ہو, جس سے امریکہ کے مفادات یا امریکہ کے تحفظ کو خطرہ ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکن حکومت, افغان حکومت اور طالبان آپس میں الجھے رہیں تاکہ ان کا جو محور ہے, ان کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ تک نہ پہنچے. تو یہ ہو سکتی ہے, اس میں یہ گیم ہو سکتی ہے. دوسرا, امریکہ نے کبھی بھی کسی پہ, امریکہ نے ایک خطے میں یہ اپنا آپ اثر و رسوخ یہ ضرور رکھا ہے کہ امریکن کبھی بھی اپنی آپ کو اس صورتحال میں نہیں لانا چاہتے کہ لوگ ان پہ اعتماد کر سکیں. اسے ایک ڈاجی پلیئر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, اور وہ دنیا میں ہر وقت یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک ڈاجی پلیئر ہوں.
جیسے اگر اس نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، مذاکرات کے ساتھ شروع ہوتے ہی وہ افغان حکومت کو کہہ رہا ہے کہ بمباری کر دیں، تو اس میں عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے. وہ عدم اعتماد پیدا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ گزشتہ حکومتوں میں، گزشتہ ادوار میں امریکہ نے جہاں جہاں بھی حکومت کی ہے، جہاں جہاں بھی پالیسی بنائی ہے، جہاں جہاں کی حکومت کے ساتھ وہ انوالو رہا ہے، ان کے ساتھ یہی دھوکہ دہی کا بازار اس نے گرم کیے رکھا ہے، تاکہ امریکہ پہ وہ براہ راست اعتماد بھی نہ کر سکیں، امریکہ کو مودر الزام بھی نہ ٹھہرا سکیں، اور امریکہ کے کہنے پہ نہ کر سکیں، نہ ہاں کر سکیں. تو یہ ان کی ایک پالیسی ہے. جو متحدہ عرب امارات میں مذاکرات ہوئے تو افغان حکومت کو نظر انداز کیا گیا، حالانکہ وفد گیا تھا وہاں پہ، ہوٹل پہ ٹھہرا ہوا تھا، انہیں نہیں بلایا گیا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میں نے سرچ کیا، تقریباً پچھلے سال یعنی 2017 میں افغانستان میں 23 یا 32 جو اعداد و شمار انہوں نے جاری کیے ہیں، 23 امریکن فوجی ہلاک ہوئے ہیں افغانستان میں، اور افغان فورسز کے تقریباً 2500 فوجی یا پولیس یا بھی سیکیورٹی کے جو اہلکار تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو قربانیاں افغان حکومت زیادہ دے رہی ہے، لیکن طالبان ان کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ امریکہ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پیچھے ایک مسئلہ افغان قوم کے لیے یا پاکستان کے لیے پیچیدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک فوجیوں کی شہادت کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک آپریشن کیا اپنے علاقے میں، تو ہمارے 50,000 فوجی شہید ہو گئے جی، جو ہم نے شمالی علاقہ جات میں ہم نے آئے روز دیکھا، لاشیں اٹھائیں ہم نے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ امریکہ جو کارروائی کرتا ہے اس میں اس کے اپنے فوجی نقصان بہت کم ہوتا ہے. وہ اپنے فوجیوں کو ٹریننگ اس طرح دیتے ہیں. دوسرا، جو دوسرے کسی ملک میں جا کے وہ کام کرتے ہیں، کارروائی ڈالتے ہیں، اس میں وہ اب بھی دیکھا آپ نے افغان فوجیوں کو آگے رکھتے ہیں جی، مر جاتے ہیں افغان فوجی، اس کے بعد یہ کوئی اگر مائن لگی ہوئی ہے اڑ یہ جاتے ہیں، پیچھے سے امریکن پہنچ جاتے ہیں. تو امریکن اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. کسی دور میں جیسے اب اس کی مثال دینا تو انتہائی غیر مناسب ہے، لیکن سنیفنگ ڈاگز ہوتے تھے، انہیں بھی آگے بھیجا جاتا تھا. اگر کوئی نہ کہیں وہ مائنز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے تو وہ اڑ جاتا تھا، سنیفنگ ڈاگ خود اڑ جاتا تھا، لیکن وہ پیچھے جو بندے فوجی ہوتے تھے وہ بچ جاتے تھے. وہ جو کسی دور میں وہ کتوں سے کام لیتے تھے، وہ آج افغان فوجیوں سے کام لے رہے ہیں. وہ ان کو مروا کے خود پیچھے رہتے ہیں، اور پھر اپنا وہ ان میں اس وجہ سے ان کا جانی نقصان کم ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ امریکہ جو ہے وہ کیا خطے میں پیچھے خون خرابہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ کی پوری حت الوسع اس خطے میں آنے کی یہی کوشش تھی، ان کے افغانستان میں پڑاؤ ڈالنے کی کوشش یہی تھی کہ نہیں، خطے کو خلفشار نہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلم ورلڈ کو دیکھیں. جو اصل سینیریو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا پروگرام بھی اسی طرح سے ہے، ایک ہوں مسلم کے نام سے ہے. مسلم ورلڈ کو بیسک جو ان کا مقصد ہے، کوئی اور اس میں اسٹریٹجی نہیں ہے، ڈکے چھپے الفاظ میں مختلف طریقے سے وہ وار کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. مسلم ورلڈ عراق، شام، لیبیا سارا کو کر کے اب سعودی عربیہ میں ان کو جمال خاشقجی جی کے پیچھے لگا کے، قطر کو علیحدہ کر کے، دبئی کو اور مسائل میں پھنسا کے پاکستان ایک ایسی قوت ہے جس میں کسی دور میں جتنی بھی مسلم ورلڈ ہے وہ پاکستان پہ انحصار کر سکتے ہیں. پاکستان یہ بھی آفر کر سکتا ہے کہ ہم اپنی فوج دیتے ہیں. مسلم ورلڈ جتنی ہے، جنہیں ڈیفنس کے لیے فوج چاہیے، جنہیں اپنے اور معاملات کے لیے فوج چاہیے، ہم فوج دینے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ چاہ رہے تھے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. آج سے 6-7 سال پہلے کا پاکستان آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کے طور پر سامنے آیا تھا. زرداری دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کے طور پر سامنے ہوا. ہر روز دھماکے، آئے روز دھماکے، اور صرف صدارتی محل کو ریڈ زون قرار دے دیا جاتا ہے. وہ زرداری صاحب خود کراچی جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ پاکستان کے جو یہ ان کے مورے تھے، انہوں نے پاکستان میں وہی کام کرنے کی کوشش کی. اب موجودہ حکومت جو ہے ان کی بات مانتی نہیں ہے، ان کو جواب دیتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں بھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اب اگر افغان طالبان پہ وہاں پہ بمباری ہوگی تو وہ بھاگ کے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کریں. اگر پاکستان نے باڑ لگا دی، اس میں کامیاب رہتا ہے، وہ باڑ پاکستان کی لگی رہتی ہے، اس میں سے وہ طالبان راستہ نہیں بنا سکتے اور پاکستان میں نہیں آ سکتے، پاکستانی علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس میں بھی امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی. پھر افغان حکومت کو شامل وہاں مذاکرات میں نہ کرنا، اس کے غصے کو ابھارنا تھا، تاکہ جب ہم انہیں کہیں کہ آپ حملہ کر دیں، اور ہمارے پاس ایک واضح اس میں ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جاتا رہا وہ پوری پلاننگ اس میں شامل تھی کہ ایسے کریں گے تو خطے میں سے کیا اثرات ہوں گے، ایسے کریں گے تو خطے میں کیا اثرات ہوں گے. اب اگر وہ طالبان کے خلاف ان کو افغان حکومت کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ بالکل موقف موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ وہ تو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان میں نفرت ہے وہ بہت زیادہ ہے.
امریکہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے, انڈیا بھی اسے استعمال کر سکتا ہے جی. اور پاکستان کے وہ انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جو طالبان ہے, کیونکہ طالبان کی طرف سے بیان آیا کہ ہم پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں, اب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ اور انڈیا مل کے کہ جو طالبان ہے یہ پاکستان کی ایماب ہے افغانستان میں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں افغان حکومت کو, تو اس لیے پاکستان کے خلاف جو امریکہ بھی بولے گا آنے والے دنوں میں, اور انڈیا بھی بولے گا, اور ایران بھی بولے گا, افغانستان بھی بولے گا. یہ جو خطے کے 4 بڑے ممالک ہیں یہ ایک بلاک بن کے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے پابندیوں کا, کیونکہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, پاکستان مستحکم ہو رہا ہے, تو استحکام جو ہے وہ پاکستان کا کسی صورت ان کو بھائے گا نہیں. یہ پالیسی ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہو. مذاکرات سے ایران اور انڈیا کو کیوں اتنی پریشانی ہوئی ہے؟ ایران اور انڈیا کو پریشانی اس لیے ہے کہ یہ دونوں خطے کے وہ ملک ہیں جن کی, اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی تجارت تھی وہ 150 ارب یا 1,500 ارب تھی, کچھ اس طرح کی تھی. 150 تھی, اب تقریباً 500 تک چلی گئی ہے, 400-500 بڑھ گئی ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت کم ہو گئی ہے. پاکستان کی تجارت جو ہے افغانستان کے ساتھ 78% کم ہو گئی ہے. وہ انڈیا کے ساتھ چلی گئی اور ایران کے ساتھ چلی گئی ہے. نہیں سوری, کوئی اس طرح 300 ارب میں تھی, ابھی ہزاروں میں تھی, کم ہو گئی ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے سرچ کیا تھا, کوئی اتنی رہ گئی ہے. یہ دونوں جو خطے کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ایران اور انڈیا, انہوں نے افغانستان میں پاکستان کے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے اجارہ داری قائم کی. ایک وقت تھا کہ افغانستان کو پاکستان کی کالونی کہا جاتا تھا, وہاں پہ پاکستانی کرنسی چلتی تھی, کابل میں پاکستانی کرنسی چلتی تھی. جی بالکل. اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی کرنسی سے, پاکستانی لفظ سے, اردو سے نفرت کی جاتی ہے. وہ ایک کنسیپٹ اجاگر کیا گیا کہ پاکستانیوں نے آپ پہ بڑے ظلم کیے ہیں, حالانکہ پاکستانیوں نے جتنی قربانی افغانستان کے لیے دی ہے کسی نے نہیں دی اس خطے میں. تو یہ ایک نفرت اباری گئی ہے, اور اب اس نفرت کو ابارنے سے فائدہ افغانستان میں ایران اور انڈیا کو ہوا ہے. اب ایران اور انڈیا افغانستان میں مل کے بیٹھ کے وہاں پہ ان کے مفادات کی جو انہوں نے قسمیں کھائیں, جو وہاں پہ انویسٹ کیا, اب وہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ڈوبتی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے عمل میں, سارے پروسیس میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں کوئی انہونی نہیں ہے کہ اگر افغانستان میں سرمایہ کاری کی ہے ایران نے اور انڈیا اگر افغانستان میں افغان طالبان آتے ہیں, برسری اقتدار آتے ہیں, یا انہیں حکومت کا کچھ حصہ ملتا ہے, تو کیا اس کو خطرہ ہوگا انڈیا اور ایران؟ یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ پہلے جتنی ایران نے طالبان کی کافی سپورٹ کی ہے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے افغان طالبان آنے سے؟ افغانستان کا جو مسئلہ ہے, اگر وہ یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں حکومت دوبارہ آ جاتی ہے طالبان کے پاس, تو طالبان پاکستان کے علاوہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. اور وہ یہ دنیا کا ایک تاثر بنا ہوا ہے اسپیشلی انڈیا اور ایران کا کہ یہ جو افغانستان میں حکومت ہے, افغان حکومت ہے, افغان حکومت تو طالبان حکومت تو ہے ہی, یہ پاکستان کی حکومت ہوگی, پھر وہی پاکستانی کرنسی چلے گی. وہ تو اپنی کرنسی چھاپنا بند کر دیتے ہیں, پاکستانی کرنسی چلاتے ہیں. تو وہ کسی صورت بھی, کیونکہ ایران اور انڈیا نے بڑے ظلم کیے ہیں طالبان پہ, تو وہ طالبان, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کا بھی انڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے, وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو بھی ہے افغانستان کی یعنی تعمیری نو میں, لیکن مذاکرات میں انہیں کیوں نظر انداز کیا جائے؟ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ ان کی موجودگی کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ایسی اینٹی قوتیں ہیں طالبان کے جنہوں نے امریکہ کو سپورٹ کیا بھرپور طریقے سے, ایون حتیٰ کہ پاکستان نے بھی سپورٹ کیا امریکہ کو افغانستان میں لانچ ہونے میں, لیکن پھر بھی اور افغانستان کا جو طالبان کا جو سفیر تھا وہ اسے پکڑ کے دے دیا امریکہ کو. لیکن اس سارے کے باوجود جو ہے وہ طالبان کا نرم گوشہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے, محبت جو ہے پاکستان کی, وہ ایک دینی اور قلبی رشتہ ہے جس میں کمی نہ آ سکی. اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود کچھ پھر رشیا کے دور میں بھی پاکستان نے, جی رشیا کے دور میں پاکستان نے بڑی مدد کی. تو وہ تو ساری وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو لیڈرشپ تھی وہ تو ساری ختم ہوگی, اب نئی لیڈرشپ ہے. انہیں یہ تو دیکھیں نا, ایک عرصہ گزر گیا رشیا والے معاملے کو, اب اس لیڈرشپ میں ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس نے رشیا دور میں پاکستان کے ساتھ جو پاکستان نے جو محبت کی ہے وہ باقی دیکھی ہو. تو اب جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ تو نئی لیڈرشپ ہے, لیکن
یہ نئی لیڈرشپ بھی پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کے لیے محبت کا اور نرم گوشن کے دل میں موجود ہے. اور اگر کوئی دنیا، میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ اسلام آباد کے علاوہ نئی دلی یا تہران سے ہو کے آئے گا تو وہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. ابھی مثلاً جو چابہار ٹرانزٹ ہے معاہدہ ایران اور انڈیا کا، کیا ایسی صورتحال میں جب یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، افغان طالبان کو حصہ ملتا ہے، کیا انڈیا اور ایران کو کچھ خطرہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچے گا؟ ظاہر سی بات ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی سارا طالبان اپنے علاقے میں سے کسی صورت، لیکن طالبان کی ایک اور میں نے پچھلے دنوں بڑی پازیٹیو اپروچ دیکھی ہے. طالبان نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی ٹریڈ ہوگی افغانستان میں اسے ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. یہ ایک بڑی ان کی جو ہے پازیٹیو اپروچ تھی، اور اس کے بدلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایران اور انڈیا کو ٹریڈ کی اجازت دے دیں، لیکن ان کی موجودگی کسی صورت وہ برداشت نہیں کریں گے. جس طرح تاپی جو گیس کا وہ منصوبہ ہوا ہے اس کی بھی حمایت کی، اس کی حمایت وہاں اسی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی حمایت کی انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریڈ کی بات کرتا ہے ایران اور انڈیا تو وہ شاید اس کی اجازت دے دیں، لیکن انہیں وہاں پہ چار بہار کو پھر اس طرح خطرہ نہ ہو. لیکن چار بہار کو جب پاکستان کہے گا ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ اگر یہ سمجھیں گے، پاکستان نہ بھی گئے، اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کے مقابلے میں بنائی گئی ہے تو پھر اسے کسی طرح صورت سپورٹ نہیں کریں گے طالبان. یعنی ان کا نرم گوشہ پاکستان کے لیے، نرم گوشہ پاکستان کے لیے ہے، ان کا دل. تو پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ پاکستان کے مفاد میں کبھی بھی کابل میں ایک ایسی حکومت ہو ہی نہیں سکتی جو پرو انڈین یا پرو ایرانی ہو. پاکستان کے مفادات، کیونکہ پاکستان دیکھیں نا کتنا بڑا خرچہ ہم نے کیا، ہماری 1800 کلومیٹر کی سرحد ہے، ہم نے پہلی دفعہ وہاں پہ ہماری اس سرحد میں طالبان دور میں بھی ہمیں وہاں سیکورٹی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک ہماری کم از کم 1-2 لاکھ فوج انگیج کرنی پڑتی ہے ہمیں اس 1800 کلومیٹر سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے. اور اگر طالبان حکومت آ جاتی ہے تو ہمارا یہاں پہ خرچہ زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ اربوں خربوں کا سالانہ ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمیں خالی اس مد میں بچ جاتا ہے. ٹریڈ جو ملتی ہے پاکستان کو، جتنی بھی افغانستان میں آٹا جائے گا، چاول جائیں گے، دالیں، چینی پتی، جو کچھ بھی جائے گا وہ پاکستان کے راستے سے جائے گا. تو یہ پاکستان کے مفادات میں ہے. اگر وہاں پہ افغان حکومت آ جاتی ہے، طالبان حکومت آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کو سالانہ جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. شاہد صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہد صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. متحدہ عرب امارات میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے. شاہد صاحب اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کا سعودی عربیہ کا بہت بڑا کردار رہا، اور ان کی ان دو ممالک کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اور پھر مذاکرات ہوئے، وہ اسے کامیاب قرار دیا گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں افغان حکومت کو نظر انداز کیا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا اور ایران کا یعنی انہیں کوئی خاطر خواہ اس میں یعنی پذیرائی نہیں ملی، یا ان کی طرف کسی نے دیکھا تک نہیں. تو ابھی امریکہ نے دوبارہ اپنا جو مذاکرات کیے تھے، آج آپ نے بھی کچھ اس طرح کی پوسٹیں لگائی تھی کہ امریکہ اپنے مذاکرات سے کوئی انحراف کی طرف نکل پڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران ہے اور انڈیا ہیں وہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں کامیاب مذاکرات، اس کے بیچ کچھ رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ اور اگر وہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مذاکرات میں جو ابھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ تو افغان حکومت نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ہمیں اسے منسوخ کرتے، اور طالبان پر جو حملوں کا حکم بھی سیکورٹی فورس کو دے دیا ہے. تو افغان حکومت پہلے بھی اس پر معترض تھی، ان کو یہ اعتراض تھا کہ ہمیں کیوں شامل نہیں کیا گیا. لیکن طالبان کی جانب سے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ انہیں شامل کرنا فضول ہے. انہیں ہم کیسے شامل کریں، کیونکہ ہمارا اصل جو فریق ہے وہ امریکہ ہے. ہماری یہاں پر حکومت قائم تھی، امریکہ نے یہاں پر آ کے حملہ کیا ہے، اور اسی کے جواب میں ہم امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں. یہ افغان حکومت جب یہاں پر امریکہ یہاں سے نکل جائے گی تو پھر یہاں پر افغان حکومت کی کوئی اسٹیٹس باقی نہیں رہے گی. اس میں یہاں پر طالبان سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل جو حریف ہے وہ امریکہ ہے، افغان حکومت نہیں. اور دوسرے کہ افغان حکومت ہمارا اپنا ایک حکومت ہے. آج تک ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان حکومت ان کے خلاف لڑ رہی ہے،
لیکن اب تک طالبان نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ افغان حکومت جو ہے یا تو اسلام سے نکل گئے ہے یا دوسری بات ہے. یہ باتیں اب تک ان کی جانب سے نہیں کی گئی ہے, جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات صرف اس وجہ سے خراب ہے کہ امریکہ نے یہاں پر دخل اندازی کی ہے. اگر امریکہ درمیان سے نکل جائے تو پھر کوئی بات نہیں رہتی ہے. اور اسی طرح دوسرا آپ کا اعتراض تھا کہ ان کو نظر اندازی کی تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ فضول ہے بات کرنا. دوسرا بھارت اور اسی طرح ایران چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو. اس کے دو بڑی وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھارت کی جو ہے بھارت نے افغانستان پر بہت بڑا سرمایہ کاری جو وہ کی ہے. طالبان اور پاکستان کے جو ہے وہ بڑی اچھی تعلقات رہے ہیں افغان حکومت کے افغان طالبان کے دور میں, لیکن طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہی بھارت اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے لگے اور آج تک بہتر چلے آ رہے ہیں. اس طرح 9/11 کے بعد پاکستان پر جو ہے وہ مشکل حالات دے کر بھارت نے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی بھی بڑھائی. اس طرح افغانستان کے مختلف صوبوں میں انڈیا کے سفارتخانے کے علاوہ مختلف مراکز قائم کیے ہیں اور افغانستان کے عوام میں بھارت نے تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے برعکس بھارت افغان معاشرت اور معیشت کا حصہ بننے کے لیے بہتر دوست ہے. اور آپ یہ بھی جان کہہ رہا ہوں گے کہ دو بنیادی بڑے اعتراض ہیں. کہ بھئی پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب بھارت یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے رسم ثقافت رواج مذہب سب ایک ہے, لیکن اس کے باوجود افغانستان یہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھارت کو اپنا اچھا دوست سمجھتا ہے. دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھئی جو بھارت نے یہاں پر افغانستان میں اپنے مراکز قائم کیے ہیں تو وہاں پر جو پاکستان کے ساتھ ملحق بارڈر ہے وہاں پر قائم کیے ہیں باقاعدہ جو ہے ننگرہار میں, اور اسی طرح جو شیگل کنڑ کا علاقہ ہے, ان علاقوں میں انڈیا کی مختلف جو ہے ناموں سے اپنے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں. یہاں پر ان کے علاج باقاعدہ ہوتے ہیں اور دہشت گرد جتنی بھی تنظیمیں ہیں جب ان کے زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کے علاج وہاں باقاعدہ کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ بھئی یہ سب پاکستان کے خلاف یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہے اور جو ہے یہ بارڈر کے جو آس پاس علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. دوسری بڑا وجہ یہ ہے کہ بھارت نے اب تک افغانستان میں تقریباً $3 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے, جبکہ پچھلے سال بھی بھارت نے افغانستان کو 11 لاکھ ٹن گندم فری میں دے دی ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ سمل کی چابہار جو ٹرانزٹ معاہدہ ہے جو سب سے بڑا معاہدہ ہے میرے خیال سے, اس میں بھی بھارت نے سب سے زیادہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھا ہے. اور اس طرح افغانستان کی فوج کا جتنا بھی سامان ہے, یعنی کہ ایک تو افغانستان فوج کی جو وردی ہے وغیرہ جو سامان ہے وہ اس کا خرچہ پورا بھارت برداشت کرتا ہے, اور باقی جو اس کے وہ ہے تنخواہ ہے وہ امریکہ دیتا ہے, اور باقی جتنا بھی وہ چیزیں ہیں وہ بھارت برداشت کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ افغانستان کی فوج کا جتنا سامان ہے وہ تو بتا دیا. چابہار سے جو ملانے کے لیے 218 کلومیٹر روڈ وہ بھی افغانستان نے بنائی ہے. تقریباً 86 توانائی کی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی وہاں پر بنائے ہیں ابھی. اور افغانستان کی جو کابل ٹی وی کو جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے مختلف شہروں تک پہنچانے کے لیے ڈاؤن لنک مہیا کی ہے بھارت نے. اور اس طرح بچوں کی صحت کا جو عالمی سطح کا اندرا گاندھی جو ایک اندرا گاندھی کے نام سے ایک اسپتال ہے وہ بھی وہاں پر بنا دیا ہے. اور اس طرح کابل کے سفری سہولیات کے لیے تقریباً 109 بسیں دی ہے, 286 فوجی ٹرک وغیرہ بھی ہے. یہ تمام سامان جو ہے یہ بھارت نے افغانستان کے لیے دی ہے, اور بہت طویل جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو بھارت کا افغانستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی جب تک افغانستان میں ہمارے قدم جمے رہیں گے پاکستان کے خلاف ہمارے عزائم بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. لیکن اگر یہاں پر افغان طالبان کی حکومت آ جاتا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے. اچھا, ابھی مذاکرات میں جو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی شرط تو یہ سامنے آئی ہے طالبان نے جو لگائی تھی کہ امریکی فوجی یہاں سے چلے جائیں. کیا اور بھی اس طرح کی شرطیں لگی ہیں کیا؟ یعنی آپ نے اس حوالے سے کچھ پڑھا ہوگا یا کچھ ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان اسی انداز میں افغان حکومت میں آئیں گے جس طرح ان کا ایک انداز ہے, وہ آ کے اپنی ایک عمارت قائم کریں گے, یا پھر جو ابھی ایک نیا رواج چلا ہے الیکشن کا جمہوریت کا اس کو اختیار کر کے وہ یعنی اس سسٹم کا حصہ بنیں گے؟ تو پہلا سوال آپ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جو مذاکرات کیے ہیں امریکہ کے ساتھ, ایک شرط تو یہ لگائی امریکہ پر کہ یہاں سے چلے جائیں, کچھ اور بھی شرطیں تھیں اس حوالے سے؟
جی تقریباً بنیادی طور پر جو پہلے قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بنیادی طور پر 3 شرائط رکھی تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ ہماری جو قیدیوں کا تبادلہ ہے، ہمارے جو قیدی ہے جس میں تقریباً انس حقانی صاحب جو ہے وہ شامل تھے اس میں، جنہیں 2014 میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کا سب سے بڑا بنیادی شرط وہی تھا کہ ان کو رہا کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ 9 جو افراد تھے وہ رہا کیا جائے. اس سلسلے میں جو ہے وہ امریکہ نے اس پر عمل درآمد بھی کیا اور تقریباً 9 طالبان رہنماؤں کو انہوں نے رہا کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ مزید بھی ہوتا جائے گا. امید یہی ہے، توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ دونوں جانب سے ہوگا. طالبان کے ساتھ بھی ہے، تقریباً 3000 تک قیدی افغان حکومت کے اور امریکہ کے شامل ہے، طالبان کے قید میں ہے، تو وہ بھی ان سے رہا ہوں گے. دوسری جو بنیادی شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ طالبان رہنماؤں کے جو نام بلیک لسٹ میں شامل ہے، امریکی بلیک لسٹ میں، ان سے ان کو نکالا جائے، ان کے نام سے خارج کر دی جائے. اور تیسری جو بنیادی شرط رکھی تھی وہ یہ ہے کہ امریکی فوج یہاں سے جو ہے انخلا کرے، یہاں سے مکمل طور پر یہاں سے نکل جائے. یہ 3 بنیادی شرائط ہے جو قطر مذاکرات میں انہوں نے یہاں پر رکھے ہیں، اور اسی پر جو ہے مذاکرات شاید صاحب کس طرح سسٹم کا حصہ بنیں گے طالبان؟ اسی اپنے انداز میں آئیں گے جس طرح ان کا ایک انداز پہلے سے رہا ہے، یعنی وہ لڑائی کر کے قبضہ کریں گے، یا پھر کس طرح یعنی جمہوریت کے الیکشن کے تھرو آ کے سسٹم کا حصہ بنیں گے؟ طالبان جو ہے تقریباً 17 سال انہوں نے جنگ کی، اور اسی طرح سوویت یونین کے دور میں بھی وہ تقریباً 10 سال تک انہوں نے جنگ کی. تو وہ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اس نظام یعنی کہ اس نظام کا خاتمہ چاہتا ہے، جمہوریت کا وہ خاتمہ چاہتا ہے. وہ جمہوری طور پر کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور ابھی جو کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ افغان حکومت نے ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے قبول کر دی ہے، تو سارے بے بنیاد ہیں، اس بابت انہوں نے رد تردید کی ہے ان کی. تو انہوں نے جو جنگ کی ہے وہ اسی صورت میں، جنگ کی صورت میں ہی افغانستان پر وہ اپنا حکومت وہ قائم کرنا چاہیں گے، اور اسی کے لیے وہ کوشاں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ شاید صاحب وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہوا ہے، معذرت، پھر اگلی بار انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. جہانزیب صاحب جی بہت معذرت، آپ کی بات شاید باتیں رہ گئی. ایسی بات نہیں ہے، شاہد صاحب کی بات ضروری تھی اور انہوں نے بڑا اچھا ادا کیا، کیونکہ یہ وہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے جو شاید لکھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ طالبان کی ان کی بڑی نظر ہے اس خطے پہ. تو اب بھی جو ان کی باتیں تھیں وہ بھی بڑی اچھی باتیں تھیں. یہ انہوں نے آخر میں جو بڑی خبر دی ہے کہ طالبان نے ہر اس قسم کی جو باتیں ہیں، افواہیں، اس کو رد کر دیا ہے کہ ہم اگر آئیں گے، ہم تو جو 17 سال سے لڑ رہے ہیں اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم آئیں گے تو وہی امارت والا نظام لے کے آئیں گے. وہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، مثلا پاکستان میں آپ دیکھیں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، پہلے الیکشن کو کفر کہتی رہیں لیکن ابھی سسٹم کا حصہ بن گئی، کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. اب یہ تو مستقبل میں ہی دیکھا جائے گا کہ نہیں، ان کے پاس بھی ایک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جتنا بھی عمل کیا وہ جمہور کی رائے سے کی ہے. امارت اسلامی نہیں، یہ جو پاکستان میں موجود اسلامی جماعتیں ہیں یہ کہتے ہیں جمہوریت کی جو اسلام اجازت دیتا ہے، تو شورائی نظام ہے، ایک رائے لی جاتی ہے ہر بندے سے. کل پرسوں احمد میر اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے، تو یہ تو پاکستان میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں جمہوری نظام ہے یہ بھی اسلامی نظام ہے. چلیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں ناظرین. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شیخ احسن الدین صاحب کا اور شاہد صاحب کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ، لیکن جہانزیب صاحب ہی ہوں گے، یعنی یہ چینج نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حرم کی پاسبانی کے